ہمارے شہر کی سردی غضب ڈھاتی ہے اور بہت سال بعد کوئٹہ اپنے جوبن پر سردی دکھا رہا ہے۔ خصوصاً جنوری کے مہینے میں تو سورج بھی منجمد ہو جاتا ہے۔ بچوں کی ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے جنوری اور فروری میں بھی 2-4 مشہور ماڈرن سکول اور کالج کھلے رہتے ہیں۔ وہاں کلاسز میں کنورٹرز لگا دیے گئے ہیں جو بچوں کو پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ میں بچوں کو صبح سکول چھوڑ کر گرم گاڑی میں گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے کونے پر کچرے کے ڈھیر کے ساتھ کھڑی ایک 7 یا 8 سالہ میلی سی 2 چٹیا باندھے جس سے تقریباً تمام بال نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر صاف اور شفاف صرف اس کی 2 آنکھیں تھیں۔ روح یقیناً اس وقت اس جگہ پر اسی کی سب سے صاف ہوگی۔ سہمی ہوئی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی نے کہا ہو خیال کرنا سڑک پر مت جانا، گاڑی نیچے دے دے گی۔ چونکہ آج کل بطور والدین سارا پاکستان ہی چھوٹی بچیوں اور بچوں کے لیے پریشان ہے تو میں بھی ٹھٹک گیا اور غور سے بچی کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید یہ سب کچھ سیکنڈوں میں ہوا ہوگا۔ انہی سب لمحات میں پہلا خیال اس کے ساتھ کسی کے ہونے کا آیا۔ متجسس نظروں سے دیکھا تو اس کچرے کے ڈھیر پر ایک عورت روایتی پٹھانوں کا برقع مکمل اوڑھے ہوئے کہ منہ بھی چھپا ہوا کچرے میں ارد گرد بے نیاز تیزی سے ہاتھ مار رہی تھی، جیسے اپنی کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہی ہو، یا جیسے اگر کوئی آ گیا تو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ انہی چند لمحات میں میری گاڑی وہاں سے گزر گئی۔ شیشے میں دیکھا تو تمام کیفیت وہی تھی، بس بچی نے مجھے دیکھنے کے بعد اب دوسری گاڑی کی طرف نظریں کر لی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے احساس ہوا کہ صبح سویرے ایک عورت اپنی معصوم بچی کو سڑک کنارے بھیک بھی تو منگوا سکتی تھی۔ لوگ ترس کھاتے اور پیسے جمع ہو جاتے۔ یہ خاتون کچرا دان میں کیا تلاش کر رہی ہے؟ میں نے گاڑی واپس موڑ لی۔ صبح کا وقت تھا تو جیب میں کچھ خاطر خواہ پیسے نہیں تھے اور سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا کہ جو کچھ جیب میں تھا بس سوچا یہ تو دے دوں۔ اس بچی کے پاس گاڑی روکی تو وہ ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ اس دوران بھی اس کی ماں کا دھیان میری طرف نہیں آیا۔ شاید بہت دنوں کا فاقہ ہوگا کہ دنیا مافیا سے بے خبر بچوں کا رزق تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، بہن۔ اس نے نہیں سنا۔ دوبارہ اونچی آواز دی، بہن، تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پیسوں کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پہلے دیکھا، پھر اچانک جھپٹنے کے انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابھی آدھا ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھا پائی تھی کہ اچانک ہاتھ روک لیا۔ پہلے اپنے ہاتھ کو اپنے میلے کچیلے برقع میں لپیٹا اور پھر آگے کر دیا۔ جو لوگ قبائلی پس منظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خواتین محرم یا غیر محرم سے کچھ لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اپنے دوپٹہ یا برقع میں ڈانپ لیتی ہیں تاکہ کسی کا ہاتھ یا انگلیاں ان کے ساتھ مس نہ ہو۔ خاتون نے پیسے لیے۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ شیشے میں دیکھا تو وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے تیزی سے سڑک کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ شاید وہ جو ڈھونڈ رہی تھی اس کا انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے بہت دن بعد ایک عزت دار اور غریب عورت سے مل کر ایک انجانہ فخر محسوس ہوا۔ میں سوچ رہا تھا اگر کوئی شخص آج کے دور میں کچرے سے کچھ چن رہا ہو تو یقین کیجئے گا اس میں ابھی اتنی غیرت ضرور ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے سے گریز کر رہا ہے۔ اچانک مجھے اس بچی کی پاک آنکھیں یاد آتی۔ شاید سکون سے سوئے گی، پتہ نہیں کتنے دن بعد پیٹ بھر کر کھائے گی، پتہ نہیں کھائے گی بھی یا نہیں۔ شاید کسی گھر کے مریض پر ہی نہ لگ جائیں وہ پیسے۔ ہر روز اس کچرا دان کے پاس گاڑی آہستہ کر لیتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر پتہ نہیں کیوں اس سردی میں بھی آنکھوں کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ آپ بھی اپنے آس پاس خیال رکھا کریں کہ کوئی ہاتھ پھیلائے بغیر آپ کی امداد کا منتظر ہو۔ برائے مہربانی لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔